بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر بشیر محمد یوسف زئی آپ سے مخاطب ہے۔ آج ہم بات کریں گے ایک بہت ہی خوبصورت پھولوں والی بوٹی، جس کے پھولوں کو اگر دیکھا جائے تو یہ بہت دلکش اور خوبصورت ہوتے ہیں، لیکن یہ بوٹی زہریلی ہے جس کو ایکونائٹ کہتے ہیں۔ اس پودے کو فارسی میں بیش، سنسکرت میں وش، ہندی میں بشناک، بنگالی میں کاٹبک، مرہٹی میں بشناک، گجراتی میں بشناک، جبکہ پنجابی میں میٹھا تیلیا اور اردو میں بشناک، سندھی میں بشناک اور پشتو میں اس کو موہری کہتے ہیں۔ خیبر پختونخوا کے کچھ علاقے جیسے کاغان، ناران میں اس بوٹی کو مقامی زبان میں موہری کہتے ہیں۔ انگریزی میں اس کو ایکونائٹ یا مونکس ووڈ کہتے ہیں اور لاطینی زبان میں ایکونائٹ نیپلس کہتے ہیں۔ یہ بوٹی یورپ کے علاوہ ایشیا میں بھی پائی جاتی ہے۔ ہندوستان میں کوہ ہمالیہ اور پاکستان میں خیبر پختونخوا کے بعض علاقے جیسے الائی کی وادی، چوڑ اور کاغان ناران اور شمالی علاقہ جات میں یہ پائی جاتی ہے۔ یہ ایک زہریلی بوٹی ہے جس کی جڑ عام طور پر سیاہ ہوتی ہے۔ پرانے زمانے میں لوگ اسے جنگلی جانوروں کو ہلاک کرنے کے لیے زہر کے طور پہ استعمال کرتے تھے، اور اکثر لوگ اس کے پھولوں کی خوبصورتی کی وجہ سے اس کو چمن میں بھی لگاتے تھے، مگر زہریلا پن کی وجہ سے اس کا رواج ختم ہوتا گیا۔ ہومیوپیتھی میں اس بوٹی کو آزمایا گیا، مختلف علاقوں کے مختلف لوگوں پہ آزمانے کے بعد کچھ مشترک علامات سامنے آئیں، جس میں ایکونائٹ میں سب سے بڑی علامت یہ ہے کہ موت کا خوف اور بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایکونائٹ میں ہیبت اور خوف نمایاں پایا جاتا ہے، موت کا شدید خوف اور اپنی موت کے وقت کا تعین کرنا، ڈرنے سے اسقاط حمل کا اندیشہ ہو، خوف سے اچانک ڈر جانے سے پیشاب کا بند ہو جانا، اچانک کسی بیماری کی شدت کے ساتھ حملہ، اور صحت مند و توانا لوگوں میں اچانک ٹھنڈ لگ جانے سے یا ٹھنڈی ہوا سے ہونے والی تکلیف جیسے سر درد، زکام، نزلہ، جوڑوں کا درد وغیرہ، یا شدید گرمی سے نظام انہضام کا متاثر ہو جانا، جسم کے کسی عضو میں سوزش اور بخار جس کے ساتھ شدید بے چینی پائی جاتی ہے۔ ایکونائٹ کی دماغی علامات میں شدید خوف و پریشانی، ڈر جانے کے بعد یا خوفزدہ ہونے کے بعد پیدا ہونے والی تکلیف، غم اور پریشانی، موت کا شدید خوف، مریض اپنی موت کے وقت کا تعین کرتا ہے اور موت کے وقت کے بارے میں پیشن گوئیاں بھی کرتا ہے۔ مریض خود کو قید سمجھتا ہے اور فرار ہونے کی کوشش کرتا ہے، اس لیے مریض نکلنے والے جو دروازے ہیں ان کے قریب بیٹھتا ہے، جیسے گاڑی ہو یا کوئی کمرہ ہو تو یہ دروازے کے پاس بیٹھتا ہے، بھاگنے یا فرار ہونے میں آسانی ہو۔ دوسری طرف اس مریض کو خوف کے ساتھ ساتھ کھلی اور وسیع جگہوں کا بھی خوف ہوتا ہے۔ درد بہت شدت سے ہوتا ہے جو مریض کو بے چین کر دیتا ہے۔ اپنے بہت ہی پیارے دوستوں سے بھی رغبت ختم ہو جاتی ہے، اور موسیقی کی آواز سے مریض افسردہ اور اداس ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے موسیقی سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ سر کی علامات میں شدید سر درد اور یہ احساس ہو جیسے سر درد سے پھٹ جائے گا، جلندار سر درد جیسے دماغ میں گرم پانی ابل رہا ہے، کھڑے ہونے سے چکر آئیں۔ آنکھوں کی علامات اگر ہم دیکھیں تو یہ زکام، چھینکیں، یا ایسے خاص کر کے ایسے زکام کے لیے جو کہ ٹھنڈی ہوا یا کھلی ہوا سے زکام اور چھینکیں شروع ہو گئی ہوں، حساسیت اس میں زیادہ ہوتی ہے، ناک بند ہوتی ہے اور سادہ پانی کا اخراج ہوتا ہے۔ چہرہ سوجا ہوا ہوتا ہے، ایک گال سرخ اور دوسرا پیلا ہوتا ہے، اور بھی کافی ساری ادویات ہیں جیسے کہ مومیلا ایپیکاک، اور اٹھنے پر چہرہ مردوں جیسا پیلا نظر آتا ہے اور سن ہونے کا احساس ہوتا ہے۔ ایکونائٹ میں منہ کی علامات میں زبان پر سفید تہ جیسے انٹمونیم کروڈم میں بھی اور بہت ساری ادویات میں ہوتا ہے، منہ خشک، ٹھنڈے پانی کی پیاس ہوتی ہے، پانی کے علاوہ ہر چیز کڑوی محسوس ہوتی ہے۔
मैदा की अलामात में एकोनाइट उल्टी, खौफ के साथ पसीना की ज़्यादती और पेशाब की ज़्यादती पाई जाती है। मुँह खुश्क, ठंडे पानी की प्यास होती है। पानी के अलावा हर चीज़ कड़वी महसूस होती है। पानी पीता है और उल्टी करने के बाद मौत का खौफ तारी हो जाता है। इसकी पेट की अलामात में पेट में ऐसा दर्द होता है जिससे छुआ जाना भी बर्दाश्त ना हो और किसी हालत में आराम ना आए। मक़ाद में दर्द के साथ पाखाना सब्ज़ रंग और टुकड़े जैसे कटी हुई सब्ज़ी के टुकड़े होते हैं और पाखाना के साथ खून और बेचैनी पाई जाती है। पेशाब नाकाफ़ी, कलील और सुर्ख रंग का होता है, कम मिक़दार में आता है। अचानक ठंड लग जाने से पेशाब का रुक जाना, पेशाब करते वक्त दर्द होता है। औरतों में डर की वजह से या सर्दी की वजह से हैज़ दब जाते हैं। निज़ाम तनफ़्फ़ुस में सर्द हवा लग जाने से खांसी और दमकुशी होती है। बच्चा खांसते वक्त गले की तरफ हाथ लेकर जाता है। सांस की तंगी जो रात को बढ़ जाए। दिल की अलामात में दिल का धड़कना, जिसके साथ बाएं कंधे में दर्द होता है और धड़कन के साथ ज़हनी परेशानी होती है। पाँव पर ठंड लग जाने से पाँव सुन्न हो जाते हैं और अक्सर औरतों के जब पाँव पे ठंड लगती है तो उनके मेंसेस डिस्टर्ब हो जाते हैं। परेशान कुन ख्वाब आते हैं मरीज़ को, नींद में डर जाने की वजह से बेदार होता है। जल्द पर खसरा की तरह सुर्खी और बाज़ औक़ात चींटियाँ रेंगने का एहसास होता है। एकोनाइट के बुखार में चेहरे का सर्द पड़ जाना, बुखार के साथ ठंडे पानी की प्यास होती है और बेचैनी पाई जाती है। सर्दी की लहरें जिस्म में महसूस होती है। जिस्म में गर्मी के साथ चेहरे का रंग बदल जाता है। एक गाल सुर्ख और दूसरा गाल पीला होता है। कमी बेशी अगर देखा जाए तो खुली हवा में मरीज़ को बेहतरी महसूस होती है और गर्म कमरे में शाम को या रात को या मौसीकी से या ठंडी हवा से मरीज़ की तकलीफ़ बढ़ती हैं। अपनी सेहत का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।